کسی کو کہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایسا فحاشی والا کام نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے، ہمیں کون روکنے والا ہے، تو اس کے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اردو پاکستان کی جانب سے السلام علیکم۔ تو جی ناظرین، آج ہم ایک قاری صاحب کے پاس آئے ہیں تو ان سے جانیں گے کہ آج اتنے مہنگائی کے دور میں ان کا وہ کیسا گزارا ہو رہا ہے، اور پھر یہ بھی جانیں گے کہ یہ سوشل میڈیا پر آج کل جو بڑھتی ہوئی فحاشی ہے اس کے ریلیٹڈ وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ آج کل فحاشی کا شکار ہے، ان کو وہ کیا میسج دینا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے ان کا تعارف جانتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کیسے اس مہنگائی کے دور میں وہ گزارا کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا قاری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اتنی مہنگائی کے دور میں آپ کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ جی ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو قبول کیا ہے، قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا گزارا بہت ہی اچھا ہو رہا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے ہماری، تو بہت زیادہ ہی یہ خوش قسمتی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے دین کا کام لیتے رہے اور قرآن کے ساتھ جڑے رہے، اور ہماری ضروریات جو تنخواہیں ہوتی ہیں یہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے، لیکن ہم اس پہ لیکن قاری صاحب اتنی مہنگائی ہے، آپ ماشاء اللہ ایک تو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اتنی مہنگائی ہے، 6-7 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا۔ جی دیکھیں نا 250 روپے میں پیٹرول ہو گیا ہے، تو کیسے گزارا ہوگا؟ یہ گزارا یہ ماد اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہمیں جو ہمارے جو تنخواہیں ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم الحمدللہ کبھی کسی سے ہم نے کبھی شکوہ نہیں کیا یا جلوس نہیں نکالا یا حکومت کو نہیں کہا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں یا ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں، لیکن جب اخلاص کے ساتھ آدمی اللہ کے دین کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، ہم اس بات پہ خوش ہیں الحمدللہ، جو ہمیں مل رہا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ نے کہا کہ دین کے ساتھ آپ کی بڑی لگن ہے، تو یہ چاہت آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ یہ ہمارے والد صاحب ماشاءاللہ دیندار تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ ہمارے بیٹے یہ حافظ قرآن بنے، عالم بنے، یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ہماری بھی یہ چاہت تھی کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ لوگوں کے دیکھتے تھے لوگ آتے جاتے مدرسوں میں اللہ کا قرآن پڑھاتے، نماز پڑھاتے، یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے۔ ہم نے اس لیے ہم کو بھی شوق پیدا ہوا کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے، تو پہلے ہم پڑھتے رہے، اب الحمدللہ ہم پڑھا رہے ہیں۔ یہ بات اللہ کا فضل و کرم، والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں ہیں، اب اس پہ ہم خوش ہیں، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا تو اب آپ کے خاندان میں کوئی ایسا ہے آپ کے علاوہ بھی جو مطلب کہ اس دین کا کام کر رہے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے بھتیجے بھی ہیں، انہوں کو ہم نے مدرسے میں ڈالا، وہ بھی خوش ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، آج کل یہ باتیں تو ماشاء اللہ آپ نے بتائی، تو آج کل جو سوشل میڈیا پہ جو فحاشی پھیل رہی ہے تو اس کے ریلیٹڈ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب بھائیوں کو، نوجوان دوستوں کو اور بچیوں کو، لڑکیوں کو، سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام مسلمانوں کو، کہ آج کل یہ ٹک ٹاک پہ اور میڈیا پہ جتنی فحاشی پھیلتی ہے، اگر کوئی آدمی کوئی عورت لڑکی پھیلاتی ہے یا کوئی نوجوان بچہ ہے فحاشی پھیلاتا ہے یا بچی ہے بے پردگی میں آتے ہیں، تو یہ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ اس طریقے نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کام شروع کرتا ہے بے پردگی والا یا کوئی فحاشی والا، اس کو میڈیا پہ، موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ دے دیتا ہے، تو آگے جا کے جتنا آگے وہ پھیلتا رہے گا وہ آدمی گنہگار ہے، کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، وہ بیچارے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ ختم کریں، یہ جتنے بھی برائی والے کام ہیں ان کو دوست احباب نوجوان بھائی ان کو نہ پھیلائیں، بلکہ ان کو ختم کر دیں، اور دینی باتیں جو دین کی نسبت سے اہل حق کے بھی بیانات ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، بہت اچھے مسائل بھی آتے ہیں، ان کو پھیلانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آدمی کسی گناہ کو یا کسی کی برائی کو یا فحاشی کو آگے شیئر کرتا ہے، یہ آگے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، جتنے بھی لوگ دیکھیں گے جس نے شیئر کیا ہے اس کو گناہ ملتا رہے گا، لہٰذا یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے، دین کی باتوں کو پھیلانا چاہیے۔ یہ دیکھا گیا کہ آج کل لوگ اپنے بچوں کو اسکول وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے، 6-7 ہزار پہ گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ دین کی تعلیم سکھائیں تو وہ اسکول وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، چلو دنیا دار تو بن جائے گا۔
تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن پاک ضرور صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھائیں، صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ دین کی نسبت سے ان کو قرآن پڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائیں، کہ دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ آج کل لوگ ایسے ہیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو بہت دلاتے ہیں لیکن ان کو دین کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، غسل کے فرضوں کا، ان کی جنازے کی دعاؤں کا۔ باپ کا جنازہ آگے پڑا ہوتا ہے، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن بیٹے کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہیں۔ میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ بچوں کو کم سے کم قرآن پاک تجوید کی پہلی بات حفظ کرائیں، تعلیم بنائیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائیں۔ اگر یہ نہیں کرتے کم سے کم ان کو ناظرہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھائیں، اور اتنا پڑھانا چاہیے کہ وہ اپنے جو فرض مسائل ہے دین کے موٹے موٹے ان کو آنے چاہیے، جماعت کرا سکیں، اور کل کو اپنے والد کا جنازہ بھی پڑھا سکیں۔ کم سے کم یہ بھی ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہوتا تو پیچھے کھڑے ہو تو ان کی دعائیں تو آنی چاہیے۔ یہ بچوں کو اپنے قرآن پاک صحیح پڑھائیں، کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ اور لوگوں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے یہ کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، اپنے بچوں کو نسبت قرآن سے جوڑیں۔ لیکن وہ تو صحیح ہے نا، لیکن جب 6 سال آگے گزارا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، تو اس کے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں الحمدللہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ صاف ستھری ہر چیز سے ہمیں مل رہی ہے۔ اس طریقے جب بچہ پڑھنے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ کھائیں گے کہاں سے؟ جب بچہ پڑھ جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی موٹر سائیکل کوئی گاڑی آتی ہے پھر یہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ مولوی بھوکا تو نہیں مارتا، رجیا مریا تو تسی دیکھا ہوگا بھی زیادہ کھا تے مر گیا جی۔ بالکل جی۔ تے اس وجہ نال بھی مولوی کدی نہیں بھوکا ماردا، انشاءاللہ اسی کدی نہیں بھوکے سکتے ہیں۔ اس واسطے اس ڈر دے نال دین تو دور ہونا کہ ایک روٹی کتوں لبے دی، اے لوگوں دی غلط فہمی ہے، اس نوں دور کرنا چاہیے۔ میں الحمدللہ پہلے پڑھتا رہا ہوں علاقہ دی مشہور و معروف دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ فروخیہ کے اندر تقریباً 9 سال عرصہ گزرے، میں پڑھا رہا ہوں۔ کسی قسم کی تانوں کوئی پریشانی نہیں آئی، بچے بھی ماشاءاللہ آج کل تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی مدرسوں کے اندر الحمدللہ ہمارے مدرسہ عربیہ فروخیہ میں بھی دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، دونوں تعلیمیں دی جا رہی ہیں۔ تو آپ حضرات کو چاہیے، لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدرسوں میں الحمدللہ دین بھی ہے دنیا بھی ہے، دونوں سائڈ پہ چل رہے ہیں، اور اسکول بھی پڑھا رہے ہیں اور عالم بھی بنا رہے ہیں۔ تو لوگ یہ دینی درسگاہ مدرسوں کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا قاری صاحب، یہ دیکھا گیا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کے ساتھ جڑیں گے یا کوئی قاری صاحب بن جائیں گے تو اچھی جگہ پہ شادی نہیں ہوگی، تو اس کے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میں ان نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم عالم بن گیا یا مدرسے میں چلے گیا، مولوی بن گیا، کسی میں رشتہ نہیں دینا، اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ مولویوں کے بہت اچھے رشتے آتے ہیں، اور یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہم نے شادی کرائی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا خاندان ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ مولوی بڑے عالم بڑے، انشاءاللہ آپ کی شادیاں ہوں گی۔ تو ہمیں تو پیغام آتے ہیں، ہم نے تو شادی جہاں چاہیں کرا سکتے ہیں، مولوی کو ایسی پریشانی نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ ہماری بھی شادی ہوئی ہے، بچے ہیں، یہ تو نہیں ہمیں کسی نے رشتہ نہیں دیا، بہت اچھا رشتہ ملا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، جناب محسن صاحب، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب، دیکھا گیا اگر کسی لڑکی کو کہیں کہ ٹک ٹاک وغیرہ نہ بنائے تو یا کسی کو کہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایسا فحاشی والا کام نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے، ہمیں کون روکنے والا ہے، تو اس کے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ اپنی ماں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی اس طریقے نہیں، ہم دین کے پابند ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ کہے کہ ہم آزاد ہیں، وہ دین کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں مان رہی نا، اس کو چاہیے کہ گھر کے اندر رہے، پردہ کرے، اور دین کے ہم پابند ہیں۔ یہ ان کی غلط بات ہے کہ جناب میری ہم آزاد ہیں، آزاد اتنا نہیں وہ گھر میں رہے باپردگی، یہ اس کی ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب میری وہ روڈوں پہ آ جائے اور میڈیا پہ آ جائے، اپنے ساتھ سے دوپٹہ اتار کے لوگوں کے سامنے آئے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہمارے لیے اتنی بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی نے منع فرما دیا۔ تو میں آج انتہائی مشکور ہوں محمد محسن علی صاحب کا کہ وہ انٹرویو لینے آئے ہیں، اور جو میں نے باتیں کہی ہیں یہ ان کا بہت بہت شکریہ کہ لوگوں تک پہنچے گی، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ انہوں نے اگر آج ہے تو یہ لیا ہے ہماری بات کو آگے پہنچایا ہے۔
اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی قاری صاحب بہت شکریہ، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ تو جی ناظرین، اس وقت ہم آئے تھے قاری پیر نصیر بودلہ صاحب کے جہاں پہ ان کی رہائش ہے، وہاں پہ حاضر ہوئے تھے، تو ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ ٹائم دیا اپنے قیمتی لمحات میں۔ تو جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو امید یہ بھی کرتے ہیں کہ قاری صاحب نے جو آپ کو باتیں کہی ہیں وہ آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، تو دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔